अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम अपने दस्तूर का तारुफ ये सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हाँ सर, दस्तूर यानी कानून। बिल्कुल सही। हमारा दस्तूर यानी हम हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं तो उस मुल्क का कानून के बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, हम खानदान में किस तरह रहें इसके लिए कवानीन नहीं होते, अलबत्ता कुछ ज़ाब्ते होते हैं। गांव शहर के मामलात कवानीन के मुताबिक चलते हैं। मुल्क के कामकाज से मुतल्लिक कवानीन वसी होते हैं। तो फिर चलिए, हमारा दस्तूर यानी हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर किस तरीके से वजूद में आया, उसे किसने बनाया और आयन कहाँ पर है, आज हम मालूमात हासिल करेंगे। भारत का आइन। हाँ सर। मुल्क के मामलात से मुतल्लिक कानूनी बयानात यकजा शक्ल में और बाज़ाब्ता ढंग से जिस किताब में दर्ज होते हैं इसे दस्तूर या आइन कहते हैं। मुल्क के कामकाज से मुतल्लिक कवानीन की तहरीरी दस्तावेज यानी दस्तूर है। अवाम के जरिए मुंतखब करदा नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत या सरकार तश्कील पाती है। हुकूमत पर लाजिम होता है कि वो दस्तूर में दर्ज कवानीन के मुताबिक ही मुल्क का कामकाज चलाए। दस्तूर में दर्ज कवानीन या तरमीमात बुनियादी अहमियत रखती है। हुकूमत दस्तूर में दर्ज कवानीन से टकराने वाले दीगर कवानीन नहीं बना सकती। अगर ऐसा किया तो मजलिस कानून साज इसे मसनूख कर सकती है। अब हम आगे पढ़ेंगे दस्तूर में कौन कौन से मौजूआत हैं यानी असबाक हैं। दस्तूर में मुल्क के कामकाज से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर शामिल हैं। इन मुख्तलिफ उमूर ही को दस्तूर के मौजूआत कहते हैं। दस्तूर के इन मौजूआत के मुताबिक ही मुल्क का कामकाज चलाया जाता है। शहरियत, शहरियों के हुकूक, शहरियों और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात, इंतखाबात, हुकूमत के इख्तियारात वगैरह उमूर के बारे में दस्तूर में वजाहत की गई है। हाँ सर। सर, हमारे दस्तूर के जैसा भी दूसरे मुल्क का दस्तूर होता है? बिल्कुल सही, हर मुल्क का अलग दस्तूर होता है। दस्तूर के मुताबिक हुकूमत का कामकाज चलाने के उसूल को दुनिया के बहुत से मुल्कों ने तस्लीम किया है। हर मुल्क की तारीख, सकाफत, रिवायात और समाजी ढांचा अलग होता है। हर मुल्क की ज़रूरियात और मकासद भी अलग होते हैं, इसीलिए हर मुल्क के दस्तूर की नौइयत मुख्तलिफ होती है। सर, अमेरिका में भी दस्तूर होता है? बिल्कुल सही। अमेरिका और बरतानिया यानी इंग्लिस्तान की हुकूमतों का कामकाज भी दस्तूर के मुताबिक चलता है। अमेरिका का दस्तूर सन 1789 में नाफिज हुआ, जो सिर्फ 7 दफात यानी नुकात पर मुश्तमिल है। सन 1215 में होने वाले मैग्ना कार्टा मुआहिदे से इंग्लिस्तान का दस्तूर फरूक पाया है। इंग्लिस्तान का दस्तूर गैर तहरीरी शक्ल है। वहाँ हुकूमत के कामकाज से मुतल्लिक कवानीन, उसूल और रिवायत की शक्ल में मिलते हैं। हाँ सर, समझ में आया कि सारी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वो सिर्फ और सिर्फ दस्तूर के मुताबिक ही कामकाज करते हैं। बिल्कुल सही। सर, ये दस्तूर बनाने की जरूरत क्यों हुई? क्या आप में से कोई बता सकेगा कि दस्तूर की जरूरत क्यों होती है? सर, अब हर 5 से 6 साल में नई सरकार बदलती है, लेकिन हमारा दस्तूर नहीं बदलता। हर कोई इस दस्तूर के मुताबिक ही काम करता है। बहुत खूब।
دستور کی ضرورت حکومت کو قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کاج کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اقتدار کا ناجائز استعمال نہیں ہوتا۔ شہریوں کے حقوق محفوظ رہتے ہیں، حکومت انہیں چھین نہیں سکتی۔ قانون کی حکمرانی قائم ہونے کی وجہ سے منمانی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ حکومت پر عام انسان کے اعتبار میں اضافہ ہونے سے وہ حکومت میں شریک ہوتا ہے۔ اس کی شمولیت کی وجہ سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ عالمی امن و تحفظ، انسانی حقوق کی حفاظت کا ماحول تیار ہوتا ہے۔ دستور میں فرائض کا ذکر بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ذمہ داریاں بھی متعین ہوتی ہے۔ ہاں سر، بالکل سمجھ میں آ گیا کہ دستور کے مطابق ہی ملک کی ترقی ہوتی ہے اور اس میں موجود اس کے شہریوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے حکومتی امور یعنی کام کاج کیا ہیں۔ ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا، بیرونی حملوں سے ملک کی حفاظت کرنا، غریبی دور کرنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، تعلیم اور صحت سے متعلق خدمات، صنعتوں اور کارخانوں کو فروغ دینا، کمزور طبقات کا تحفظ، خواتین، بچوں اور آدیواسیوں کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرنے تک کے بارے میں حکومت کو قانون سازی کرنی ہوتی ہے۔ قوانین پر عمل آوری کے ذریعے سماج میں تبدیلیاں لانے پڑتی ہے۔ مختصر یہ کہ جدید دور میں حکومت کو خلائی تحقیق سے لے کر عوامی صفائی تک کے معاملات میں فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ اسی کو حکومتی امور کام کاج کہتے ہیں۔ حکومتی کام کاج میں شامل امور کے ذریعے ہی ہمارے ملک کی ترقی ہو سکتی ہے۔ بالکل سر، سمجھ میں آ گیا۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے دستور سازی کا پس منظر، یعنی دستور کس طریقے سے بنایا گیا۔ بھارت کے دستور سازی کا کام سن 1946 میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ تحریک آزادی کے رہنماؤں کا ماننا تھا کہ آزاد بھارت کا حکومتی کام کاج انگریزوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق نہیں بلکہ بھارتیوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق چلنا چاہیے۔ لہٰذا بھارت کے دستور تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جسے دستور ساز مجلس کہا جاتا ہے۔ دستور ساز مجلس۔ تو پیارے بچوں، چلو اب ہم دیکھتے ہیں دستور ساز مجلس کی اہمیت۔ اس میں کون صدر تھے، کتنے نمائندے اس میں شامل تھے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ہاں سر۔ ہمارا ملک 15 اگست سن 1947 کو آزاد ہو گیا۔ اس سے پہلے ہمارے ملک پر انگریز حکومت کرتے تھے۔ انگریزوں نے انتظامی سہولت کے لحاظ سے ملک کو صوبے بمبئی، صوبے بنگال اور صوبے مدراس، ان 3 علاقوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان علاقوں کے انتظامی امور کی دیکھ بھال عوامی نمائندوں کے ذریعے کی جاتی تھی۔ کچھ علاقوں کے انتظامی امور مقامی راجاؤں کے ذمے تھے۔ ایسے علاقوں کو سنستھان خود مختار ریاست اور ان کے منتظم کو حکمراں کہا جاتا تھا۔ دستور ساز مجلس میں ان علاقوں اور خود مختار ریاستوں کے نمائندے بھی شامل تھے۔ دستور ساز مجلس میں کل 299 ممبران تھے۔ ہاں سر۔ دستور ساز مجلس کے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد تھے۔ پیارے بچوں، یہ تصویر کس رہنما کی ہے؟ سر، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر۔ بالکل صحیح، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر دستور ساز مجلس کی مسودہ کمیٹی کے صدر تھے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو دستور کا معمار بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے مختلف ملکوں کے دستور کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے دن رات سخت محنت اور غور و فکر کے بعد دستور کا مسودہ تیار کیا۔ اس مسودے کو دستور ساز مجلس میں پیش کیا گیا، جس کی ہر دفعہ پر سلسلے وار بحث کی گئی، کئی اصطلاحات تجویزیں کی گئی۔ دستور کے مسودے کو دستور ساز مجلس میں پیش کرنے،
اس سے متعلق سوالوں کے جواب دینے، دستور ساز مجلس کے مشوروں کے مطابق مسودے میں تبدیلیاں کرنے اور اسے غلطیوں سے پاک کرنے کا کام ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے کیا۔ مکمل دستور تحریری طور پر تیار ہونے کے بعد دستور ساز مجلس نے اس کی توثیق کی اور 26 نومبر 1949 کو یہ دستور تمام بھارتیوں پر نافذ ہو گیا۔ اس لیے 26 نومبر کو یوم دستور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دستور کو مکمل کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 17 دن کا عرصہ لگا۔ بنیادی دستور میں کل 22 آرٹیکل، 395 دفعات اور 8 شیڈول ضمیمے ہیں۔ ہاں سر، سمجھ میں آیا۔ ہمارا دستور بنانے میں بہت سے لوگوں نے بھی اس میں اہم رول ادا کیا ہے۔ سر اس میں کون کون تھے؟ اس میں کل 299 ممبر تھے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مولانا ابو کلام آزاد، سروجنی نائیڈو، جی بی کرپلانی، راج کماری امرت کور، درگا بائی دیشمکھ، ہنسا بین مہتا وغیرہ دستور ساز مجلس کے رکن تھے۔ یہ خواتین بھی ہمارے دستور ساز مجلس کا حصہ ہیں۔ 26 جنوری سن 1950 سے دستور میں درج قوانین کے مطابق ہمارے ملک کے حکومتی امور چلانے کا آغاز ہوا۔ اسی روز بھارت کا جمہوری ملک کے طور پر وجود عمل میں آیا۔ اس لیے 26 جنوری کا دن یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہر سال 26 جنوری کو ہم یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بھارت کے دستور کا مسودہ دستور ساز مجلس کے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کو پیش کرتے ہوئے، تو پیارے بچوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا اپنے دستور کا تعارف۔ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کی جماعت کے معاملات قوانین کے مطابق چلیں؟ اس ضمن میں آپ کن قوانین کو شامل کریں گے؟ آپ اس کی فہرست تیار کیجئے اور اس کے مشقی سوال جواب حل کیجئے۔